بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج الحمدللہ ہم صرف کے سبق نمبر 14 کو آج پڑھیں گے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے نفی تاکید بلند پڑھا تھا۔ آج نفی جہد با لم ہے کہ عربی کلمات کے اندر جس طرح حروف نواسب ان لن کے زن ہیں، اسی طرح حروف جوازم میں سے ایک حرف لم آتا ہے، اور حروف جوازم لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ اپنی تفصیل ہے۔ آج ہم صرف حرف لم کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں مضارع جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے بارہا مرتبہ پڑھ لیا کہ اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ دو زمانے، یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ جس طرح حرف لن داخل ہوتا ہے وہ مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا تھا، تو حرف لم جو ہے یہ 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ جیسے لم یفعل، یفعل، فعل یفعل ہے، لم یفعل، فعل یفعل، یہاں ہم لم لگا دیں گے تو لم جو ہے لفظی عمل اس کا الگ ہے، اس کا بھی معنوی عمل الگ ہے۔ جیسے لم یفعل، اور اسی طریقے سے 7 صیغوں پر یہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ جیسے لم یفعلا، 7 صیغوں پر۔ 2 صیغوں پر حرف لم کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لم یفعلنا، لم تفعلنا، یہ 2 صیغے مبنی ہیں، لم یفعلنا اور لم تفعلنا۔ لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ اور اگر مضارع کے آخر میں حرف علت آ رہا ہو کہیں پر تو اس حرف علت کو پورے حرف کو گرا دیتا ہے۔ جیسے یدعو عبارت آتی ہے یدعو سے، لم یدعو، لم یدعو، آخر میں حرف علت جو ہے گر گیا۔ اسی طریقے سے یرمی، یرمی، اس پہ حرف لم جب آئے گا تو اس میں یا گر جائے گا۔ اس طرح ایک عبارت آتی ہے یخشا، یخشا، لم داخل ہوتا ہے تو لم یخشا، آخر میں یا گر جاتا ہے۔ تو لم جو ہے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے۔ اب حرف لن جب داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں حرف علت آتا ہے تو حرف علت کو وہ گراتا نہیں ہے، اس کو بھی نصب دے دیتا ہے۔ جیسے یہاں آئے گا یدعو سے لن یدعوا، یرمی سے لن یرمیا، اور یخشا سے لن یخشا، یہ آخر کو نصب دیتا ہے۔ لیکن لم جو ہے 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف لم حرف علت کو گرا دیتا ہے۔ جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی، یخشا سے لم یخشا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جو معنوی عمل ہے میں وہ بیان کر دوں۔ یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں۔ اس کے اندر تاکید والی بات نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے مضارع کے اندر پہلے 2 زمانے ہیں۔ پہلے جیسے آپ دیکھیں یفعلو، اس کے اندر 2 زمانے ہیں، حال اور پلس استقبال۔ لیکن جب حرف لم داخل ہو گیا، لم یفعل، اب اس نے، اس کا ترجمہ ہے نہ کیا اس ایک مرد نے، نہ کیا اس ایک مرد نے، اس کے اندر زمانہ گزشتہ میں، تو اس نے یہ دونوں زمانے ختم کر دیے۔ حرف لن جو ہے ایک زمانہ ختم کرتا ہے، حال والا زمانہ ختم کر کے استقبال والے زمانے کے ساتھ اس مضارع کو خاص کر دیتا ہے، فعل کو، اور یہ جو ہے حال والا معنی بھی ختم کر دیتا ہے اور استقبال والا معنی بھی ختم کر دیتا ہے۔ پہلے معنی یہ تھا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے یہ حال ہے، کرے گا یہ استقبال ہے۔ اب لم یفعل کا معنی نہ کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ اب باقی اس کی آپ نے گردان جو ہے وہ یاد کر لینی ہے۔ یہ نفی جہاد معلوم،
لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لم افعل لم نفعل۔ اور اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، لم یفعل گردار نفی جہت برام در فعل مستقبل معروف، لم یفعل نہ کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردار نفی جہت معلوم در فعل مستقبل معروف، لم یفعلا نہ کیا ان دو مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردار نفی جہت برام در فعل مستقبل معروف، لم یفعلوا نہ کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کا مجہول کا ترجمہ بھی کرنا ہے، لم یفعل پہلے گردان پڑھنی ہے، لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لم افعل لم نفعل۔ اور اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لم یفعل نہ کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول، لم یفعلا نہ کیے گئے وہ دو مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول، لم یفعلوا نہ کیے گئے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول۔ باقی کو علی حاضر قیاس اس طریقے سے آپ نے خود یاد کرنا ہے۔ کل آپ نے اس کے اندر لم کا جو لفظی عمل ہے وہ بیان کرنا ہے کہ لفظی عمل کیا کرتا ہے، پھر دہرا دیتا ہے کہ 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے، 7 جگہ پر نون اعرابی کراتا ہے، 2 صیغوں پر کوئی عمل نہیں کرتا، اور جو 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں اگر اس کے آخر میں حرف علت آ جائے تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بنا دیتا ہے۔ یفعل کے اندر پہلے 2 زمانے ہوتے ہیں، جب لم آتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کا سبق پڑھیں گے۔